رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یوم النحر کے دن جانور کی قربانی یعنی جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب عمل کوئی بھی نہیں۔ تم باقی اعمال کرتے ہو ان ایام کے اندر، 10، 11، 12 کو نماز پڑھتے ہو، قرآن کی تلاوت کرتے ہو، صدقہ دیتے ہو، صلہ رحمی کرتے ہو، سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں، لیکن جو زیادہ محبوب عمل ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ جانور ذبح کرنا، وہ خون بہانا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اتنے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اتنا پیسہ لگ جاتا ہے، یہ پیسے کسی غریب کو دے دیے جائیں، یہ پیسے کسی مسکین کو دے دیے جائیں، کسی بیوہ کو دے دیے جائیں، کوئی رفائی کام کر دیا جائے۔ یہ لوگ شریعت کو ذبح کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو ذبح نہیں کرتے۔ پورا سال ان کو غریب یاد نہیں آتے۔ 3 لاکھ کا موبائل رکھا ہوا ہے تو 50 لاکھ کا موبائل رکھ لو، باقی 2.5 لاکھ غریبوں میں بانٹ دو۔ 2 کروڑ کی گاڑی رکھی ہوئی ہے، 50 لاکھ کی گاڑی رکھ لو۔ 10 کروڑ کا تیرا گھر ہے، 1 کروڑ کا گھر رکھو، 9 کروڑ غریبوں میں بانٹو۔ جب بیٹے کی شادی کے اوپر لاکھوں کی آتش بازی ہوتی اس وقت غریب یاد نہیں آتے، جب قربانی کرنی ہو اس وقت غریب یاد آتے۔ اسلام غریبوں کی مدد سے کب روکتا ہے؟ پورا سال غریبوں کی مدد کرو، اور یہ بھی قربانی بھی غریبوں کی مدد کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے کہ تمہیں گوشت کی حاجت نہیں تھی لیکن پھر بھی تم نے اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کیا۔ تم نے گوشت کھانے کے لیے نہیں کیا، رب کی رضا کے لیے کیا۔ گوشت تم کتنا کھا سکتے ہو؟ 2-4 سر کھا سکتے ہو، تو نے اونٹ نہر کر دیا، تم نے گائے ذبح کر دی، تو اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جب اللہ کی رضا کے لیے تم بکرا ذبح کر سکتے ہو، گائے ذبح کر سکتے ہو، 5 لاکھ کا اونٹ ذبح کر سکتے ہو، تو اللہ کی رضا کے لیے تم غریب کی مدد نہیں کر سکتے؟ تو یہ جذبہ بیدار کرنے کے لیے قربانی رکھی گئی، اور دین اسلام چاہتا ہے غریبوں کی مدد کی جائے، غریبوں کی آنت کی جائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے بھائی، جو شریعت ہے وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا نام ہے، شریعت ہماری خواہشات کا نام نہیں، شریعت ہماری خواہشات کے تابع نہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا نام ہے۔ دیکھیے ایام حج 5 ہیں اور 9 ذی الحج کو عرفات کی حاضری یہ رکن اعظم ہے حج کا۔ اگر کوئی بندہ 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں حاضر نہ ہو اور باقی پورا سال عرفات کے میدان میں گزار دے تو کیا حاجی کہلائے گا؟ حاجی کہلانے کے لیے 9 ذی الحج کو عرفات میں جانا پڑتا ہے۔ تو جہاں اللہ اس کے رسول نے حکم دیا کہ اس تاریخ کو یہ کام کرو تو وہ کام کرنا پڑے گا۔ جب اللہ اس کے رسول نے فرما دیا کہ تم نے 10 ذی الحج کو جو ہے وہ قربانی کرنی ہے تو پھر تو یہ بات بنتی ہی نہیں کہ یہ جو ہے وہ غریبوں کی مدد کی جائے۔ جب حکم دیا گا قربانی کرو تم قربانی کرو، باقی پورا سال تم غریبوں کی مدد کرو، اور یہ بھی غریبوں کی مدد ہوتی ہے، غریبوں کو گوشت نہیں دیا جاتا۔